زرینہ او زرینہ، ایسی کام چور ہے کلموہی، مجال ہے جو ایک آواز سن جائے۔ آپا جی کا خفگی سے برا حال تھا۔ ہو کیا گیا، ایسی کیا قیامت آ گئی ہے کہ آپ نے اتنا شور ڈالا ہوا ہے؟ آپا جی کے میاں، جن کو سب بھائی میاں کہتے تھے، اسی وقت گھر میں داخل ہوئے تھے۔ قیامت تو کوئی نہیں آئی، اس اللہ ماری زرینہ نے تنگ کر رکھا ہے۔ سورج سر پر آ گیا ہے، گھر کی صفائی ابھی تک اس سے نہیں ہو پائی۔ کب کھانا بنے گا، کب روٹیاں بنیں گی؟ سارے گھر والے تو 12 بجے ہی میرے سر پر آ بیٹھیں گے نا۔ آپا جی کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا نہیں کر ڈالیں۔ ہاں، لگ رہا تھا آج کوئی بہت ہی خاص دن ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ ربیہ اور نائلہ اپنے میکے گئی ہوں گی، جو کھانا بنانے کی ذمہ داری تمہارے نازک کندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ بھائی میاں آرام سے صوفے پر دراز ہوتے بولے، آپ کو تو طنز کرنے کا موقع ملنا چاہیے، سوائے میرے ساری دنیا سے ہمدردی ہے آپ کو تو۔ آپا جی ہاتھ لہرا کر دوسرے صوفے پر آن بیٹھیں۔ بھائی قسم لے لیں، جس کی مرضی بلکہ اپنی لے لیں، جو ہم نے ایسا طنز کیا ہو۔ بھائی ہم نے تو کئی سالہ روٹین کے حوالے سے بات کی ہے۔ ہائے ہائے، آپ کی دونوں بھابیاں ہیں کہاں؟ بھائی میاں اپنے مخصوص خوشگوار موڈ میں بولے، وہ دونوں بیگمات شاپنگ کو گئی ہیں، آج کل اتفاق عروج پر ہے، مجھے جلانے کو اکٹھی ہو کر گھر سے نکلتی ہیں۔ جب جھگڑے ہوئے تھے دونوں کے تو میں ہی صلح کراتی تھی، آج میرے ہی سینے پر مونگ ڈلتی ہیں۔ آپا جی انتہائی غمگین ہو کر بولی، بھائی آپ بھی ساتھ چلی جاتی، آپ بھی اس کے سینے پر مونگ ڈل لیتی۔ بھائی میاں اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور تھے، مشورے پر مشورے دیے جانا، چاہے اگلے کو کتنا ہی ناگوار گزرے، ان کی مجبوری تھی، آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ میں ہی عقل کی اندھی ہوں جو آپ سے بات کر بیٹھتی ہوں۔ آپا جی ماتھے پر ہاتھ مار کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مدت بعد آپ نے کوئی عقل مندی کی بات کی ہے۔ بھائی میاں آپا جی کے اس جملے سے خاصے لطف اندوز ہو کر بولے، زرینہ او کمبخت زرینہ، اب اترے گی نیچے یا میں اوپر آؤں؟ آپا جی بھائی میاں کی سنی انسنی کرتی باہر برآمدے میں آن کھڑی ہوئیں۔ جی آپا جی، زرینہ وہیں سے آواز لگا کر بولی۔ ہاں جی کی بچی، ابھی تیری کھال ادیڑتی ہوں، اتر نیچے۔ آپا جی پہلے سے بھی زیادہ سیخ پا ہو گئیں اس کی آواز سن کر۔ جی آپا جی، وہ دو سیڑھیاں ایک ایک قدم پھلانگتی نیچے اتری۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ کتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، ہڈ حرام کہیں کی، نیچے سارا گھر گندا پڑا ہے، تیرا باپ صفائی کرے گا آ کر؟ جی میں بھی اوپر صفائی کر رہی تھی، بڑی اور چھوٹی دونوں باجی جی بھی جاتے ہوئے کتنا ڈانٹ کر گئی تھی کہ اوپر پورے کمروں کی صفائی کر دوں۔ زرینہ آپا جی کی تیز آواز پر اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ اچھا، تو ان دونوں کا بڑا خیال ہے تجھے، اور میں جو گھنٹے بھر سے آوازیں دیے جا رہی ہوں؟ آپا جی ہاتھ لہرا کر بولی، وہ جی چھوٹے صاحب نے ڈیک پر اتنا اونچا گانا لگایا ہوا ہے، آواز ہی نہیں آئی۔ زرینہ دانت نکال کر بولی۔ آپا جی کا موڈ اس وقت بری طرح خراب ہے، اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ اچھا بکواس بن کر اور آ میرے ساتھ کچن میں، پیاز کاٹ لے اور لہسن بھی چھیل دے، دیکھ تو سارے کا سارا کام بکھرا پڑا ہے، بلکہ ایسا کر پہلے برتن سارے سمیٹ کر سنک میں رکھ۔ آپا جی بکھرے ہوئے برتنوں کو دیکھ کر بولی، پہلے برتن نہ دھو لوں؟ زرینہ اپنی لے میں بولی، کھانا تیرا باپ بنائے گا آ کر؟ آپا جی کو اس کی دخل اندازی سخت بری لگی۔ ارے باپ بیچارہ کھانا کیا بنائے گا آپا جی، وہ تو بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہ لا سکا، اور بیچارہ مدت سے بیمار پڑا ہے۔ زرینہ برتن شیلف پر سے اٹھانے لگی، باتیں بہت کرتی ہے، لگتا ہے زبان کاٹنی پڑے گی۔ آپا جی فریج سے گوشت نکالتے ہوئے بولی، بڑی باجی جی ٹانگیں توڑنے کا کہتی ہیں، چھوٹی باجی ہاتھ کاٹ دینے کو بولتی ہیں، آپ زبان کاٹ دیجئے گا، نقصان آپ لوگوں کا ہی ہوگا، کون دوڑ دوڑ کر کام کرے گا اور پھر اتنی ڈانٹ بھی کھائے گا؟ زرینہ نے پھر بتیسی نکال کر کہا، میں کہہ رہی ہوں چپ کرتی ہے یا لگاؤں ایک ہاتھ؟ آپا جی پانی کی ٹونٹی فریز ہوئے گوشت پر کھول کر بولی، اچھا جی اچھا، اب نہیں بولتی، آپ کو تو سچ مچ کا غصہ ہے، آج آپ نے بڑی یا چھوٹی باجی کو کہنا تھا شاپنگ پر جانے سے پہلے کھانا بنا جاتی، اب دیکھیں نا آپ کو کتنا وقت پڑا ہوا ہے۔ زرینہ آپا جی کے ہاتھ سے پیاز اور لہسن کی ٹوکری پکڑتے ہوئے بولی، ان مہارانیوں کو کیا ضرورت ہے کھانا بنانے کی؟ گھر کو گھر سمجھا کبھی انہوں نے؟ ارے یہ تو ہوٹل ہے جہاں مارے باندھے وہ رہ رہی ہیں، دونوں کا بس چلتا تو کب کی الگ گھر کر چکی ہوتی۔ آپا جی نے اور ہی کھاتے کھول دیے، کھانا بناتی تو ہیں دونوں باجیاں، اب ایسے تو نہ کہیں آپا جی، بلکہ بڑی باجی کے ہاتھ میں اللہ نے کیا لذت دی ہے، اور تو اور بھائی میاں بھی واہ واہ کر اٹھتے ہیں۔ زرینہ اپنی لے میں بولی، میں کہتی ہوں کتنی ڈھیٹ چیز ہے تو، جوتے کھائے گی، کل کو سسرال جائے گی، اتنی لمبی زبان ہے تیری، ایک دن نہیں گزارا کر سکے گی۔ آپا دونوں بھابھیوں کی تعریف پر ویسے ہی چڑ جایا کرتی تھیں، اور اب تو زرینہ نے باقاعدہ بھائی میاں کا حوالہ دے کر گویا جلتی پر تیل ڈال دیا تھا۔
آپا جی کے جواب پر زرینہ کا بے اختیار دل چاہا کہ وہ پوچھے تو کیا آپا جی آپ کے بھی سسرال میں نہ ٹک سکنے کی وجہ زبان ہی ہے کہ آپ بھی 15 سال سے بھابھیوں کے سروں پر سوار میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ لیکن وہ سب کہہ نہ سکی، جانتی تھی آپا ہی اس کا قیمہ بنا دیں گی، کیونکہ ان کی دھمکیاں صرف زبانی نہیں ہوتی، اکثر وہ سب کر گزرتی ہیں جو وہ کہتی ہیں۔ زرینہ یہ کیا، ابھی تک تم باورچی خانے میں ہی ہو؟ کتنی دھوپ نکل آئی ہے، پودوں کو پانی تک نہیں دیا تم نے، کتنی بار کہا ہے سورج نکلنے سے پہلے سارے گملوں کو پانی دے دیا کرو۔ ماں جی بھی کمر پر ہاتھ رکھے سر پر آن کھڑی ہوئیں۔ میں کیا کروں جی، یہ آپا جی باورچی خانے سے نکلنے دیں گی تو میں بھی کچھ کروں گی نا۔ زرینہ جو سبزی بنا کر اب برتن دھو رہی تھی بغیر اماں جی کی طرف دیکھے بولی، میں ربیہ اور نائلہ کی طرح گندے کچن میں کام نہیں کر سکتی کہ 12 بجے تک انتظار کرتی رہوں کہ سارا کام ختم ہو کچن کا اور آخر میں برتن دھلیں، لیکن صفائی بھی تو ضروری ہے اور پودوں کو پانی دینا اس سے بھی ضروری۔ ایک دن ان کو پانی نہ دیں تو مرجھا جائیں گے، اور یہ کمبخت تو ہے ہی کام چور اور بس باتیں بنانے والی، جلدی فارغ کرو اسے یہاں سے۔ اماں جی آپا جی کے جواب پر کچھ مطمئن نہ ہو کر بولی، جلدی ہاتھ چلا، 1 گھنٹہ اب برتنوں کو لگا دے گی کمبخت۔ آپا جی اماں جی کے جانے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ گرجدار آواز میں بولی، دھو تو رہی ہوں، اب میں کوئی مشین تو نہیں ہوں نا جی، اور پھر اگر جلدی جلدی دھوتی ہوں تو آپ سبھی شروع ہو جاتے ہیں کہ برتن صاف نہیں دھوتی زرینہ، چکنائی رہ جاتی ہے۔ وہ بولی، اللہ توبہ، اس لڑکی کی زبان کس مٹی سے بنی ہے، مجال ہے جو تالو سے لگ جائے۔ کہنے کو اس کی ماں کہتی ہے 14-15 سال کی ہے، لیکن لچھن دیکھو اور باتیں دیکھو مکار عورتوں کی طرح۔ آپا جی اس کی بڑبڑاہٹ پر جل کر بولی، زرینہ میرا یہ رومال تو دھو دینا ابھی، اور پھر دھوپ میں بھی ڈال آؤ، اکلوتا رومال ہے میرے پاس۔ ان کی الماری جا کر دیکھو، کم و بیش 50 سوٹ لٹکے ہوں گے، لیکن کبھی یہ نہیں ہو سکا کہ 10 روپے کا میرا ایک رومال ہی لے آئیں۔ بھائی میاں کی آمد پر آپا جی کے ماتھے کی تیوریاں مزید بڑھ گئیں۔ آپ نے خرید کر دیے ہیں وہ 50 جوڑے جو کھٹکتے رہتے ہیں آپ کی نظر میں، اور آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں، ایک رومال خود نہیں جا کر خرید سکتے۔ اس خوبصورت مکالمے پر زرینہ آپ ہی آپ کھیکھی کرنے لگی۔ تو کیا چسکے لے رہی ہے، چل دفع ہو یہاں سے، صفائی کر جا کر کمروں کی۔ آپا جی ویسے بھی بھائی میاں کی موجودگی میں اسے کم بلاتی تھیں، اور اب تو بھائی میاں کچن کے سائڈ پر چیئر گھسیٹ کر بیٹھ چکے تھے۔ پر جی میں تو برتن دھو رہی ہوں، وہ پیچھے رکھنے والی دیگچیوں کو دیکھ کر بولی۔ بعد میں دھل جائیں گی، وہ چیخ کر بولی۔ لیکن جی آپ گندے باورچی خانے میں کیسے کام کریں گی؟ زرینہ نے کچھ دیر پہلے کے آپا جی کے کہے جملے کو دہرایا۔ میں کہتی ہوں دفع ہوتی ہے یا نہیں؟ آپا جی آواز بلند کرتے ہوئے بولی۔ ہاں جاؤ زرینہ، پہلے میرا رومال دھو آؤ۔ بھائی میاں نے بھی آواز دی تو وہ رومال لے کر باہر نکل آئی۔ 3 سال ہو گئے تھے زرینہ کو اس کوٹھی میں کام کرتے کرتے۔ سانولے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی زرینہ اپنے قد کاٹ سے 15 سال کی ہرگز نہ لگتی تھی۔ تبھی تو اماں جی ہر بار کہنا نہ بھولتی کہ ابھی غربت ہے تو یہ عالم ہے کہ اپنی عمر سے 5 سال بڑی لگتی ہے، اگر کسی کھاتے پیتے گھر میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ کھاتے پیتے گھر والیوں سے زیادہ کھانے کو ملتا ہے اسے یہاں، جب دیکھو چر رہی ہوتی ہے۔ بڑی باجی اماں جی کی اس بات پر بولتی، ہاں سچ کہتی ہیں آپ، ہم لوگ تو ڈائٹنگ کے چکر میں آدھی چپاتی بھی ڈر ڈر کر کھاتے ہیں، اور یہ ایک وقت میں 3-3 4-4 روٹیاں کھا جاتی ہے۔ چھوٹی باجی بڑی باجی کی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولی، تو بھاگ دوڑ کر کام کرتی ہوں، سارا دن گھن چکر بنایا ہوتا ہے آپ لوگوں نے۔ زرینہ کو ان لوگوں کا یوں کہنا برا لگا، لہٰذا حسب عادت بولی، ہاں ہاں سارا گھر تو تم نے ہی سنبھالا ہوا ہے، دیکھا نہیں ہم لوگ تو بس بستر پر لیٹے لیٹے تمہیں آرڈر دیتے ہیں اور تم ان کو پورا کرتی رہتی ہو۔ بڑی باجی غصے سے بولی، اس کی باتیں تو ختم نہیں ہوں گی، آپ بھی کس کے منہ لگتی ہیں؟ چل زرینہ میرا یہ والا دوپٹہ ڈائی کر دے، بارڈر سے سرخ اور باقی سارا وائٹ ایسے ہی رہنے دینا، یہ ریڈ کلر میں نے کرنی سے باندھ دیا ہے، آیا سمجھ میں، یاد ہو گیا؟ چھوٹی باجی اس کے ہاتھ میں دوپٹہ اور پیسے پکڑاتی ہوئی بولی، پورا 1 گھنٹہ لگ جائے گا جی، اور آپا جی نے آج مجھے کہا ہوا ہے ان کے کپڑے دھونے ہیں۔ زرینہ بے دلی سے دوپٹہ پکڑتے ہوئے بولی، تو گھنٹہ مت لگانا نا، ادھر ادھر تانکی جھانکی مت کرنا، سیدھی جانا اور سیدھی آنا، دیکھنا 15 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ توبہ کریں باجی جی، میں تو سیدھی جاتی ہوں ہمیشہ، اور یہ ظلم تو نہ مچائیں کہ 15 منٹ لگتے ہیں، پتہ ہے کتنی دور ہے اس کی دکان، جتنی دیر باتوں میں لگائے گی اتنی دیر میں تو بندہ بھی واپس آ جائے۔ بڑی باجی نے برآمدے سے آواز لگائی، دیکھے اس کو بھی ساتھ لے جا، بہلا رہے گا گھر میں، مجھے کام نہیں کرنے دے رہا۔ چھوٹی باجی نے جاتے جاتے اپنا 1.5 سالہ بیٹا بیلو بھی اسے تھما دیا، جو بے حد وزنی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کا شرارتی بھی تھا۔ اس کو سنبھالتی جاؤں گی تو 2 گھنٹے لگیں گے۔ بیلو کو لے کر دوسری بغل میں دوپٹہ دباتی باہر نکل گئی۔
توبہ ہے، کتنا بولتی ہے، مجھے تو کوئی ڈھنگ کا بندہ ملے تو نکال باہر کروں اسے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ کوئی کام کرنے والی مل ہی نہیں رہی، اور اگر ملتی بھی ہے تو مطالبات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ایک ایک کام کا 700 مانگ رہی ہیں آج کل۔ چھوٹی باجی بڑی باجی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، سریا کی اگلے ماہ ڈیلیوری ہونے والی ہے، اماں جی سے کہہ رہی تھی کچھ عرصے کے لیے زرینہ کو میری طرف بھیج دیں۔ بڑی باجی نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی میں چھوٹی باجی کو بتایا، شرم نہیں آتی اس سریا کی بچی کو، زرینہ کو ہم وہاں بھیج دیں گے تو ہمارے گھر کا کام کون کرے گا؟ ربیہ چڑھ کر خاصی اونچی آواز میں بولی، آہستہ، آپا جی ادھر ادھر ہی منڈلا رہی ہوں گی ہم دونوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھ کر۔ نائلہ نے پھر سرگوشی کی، آپ ڈرتی رہیں، میں نہیں ڈرتی کسی سے، کسی کا دیا نہیں کھاتی ہوں، اور پھر حق بات کہنے میں کیسا ڈرنا، یعنی ظلم کی بھی حد ہو گئی ہے۔ ایک ہے تو 10-15 سال سے سر پر آ کر بیٹھی ہوئی ہے، حکمرانی کر رہی ہے ہم لوگوں پر، اور دوسری ہے کہ نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ ہم نے کہا ہے اسے کہ سال کے سال بچے پیدا کرو، ظلم ہے خدا کا، شادی کو 3 سال ہوئے ہیں اور تیسرا بچہ پیدا کر رہی ہے، لڑکی نہ ہوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہو گئی۔ ربیہ جھلا کر غصے سے بولی، ہاں بھئی بڑی کی کسر پوری کر رہی ہے نا، آپا جی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو سریا لائن لگا کر کمی پوری کر رہی ہے۔ نائلہ تمسخرانہ انداز میں آہستہ سے بولی، اب دینے دلانے کا ایک اور خرچہ، اگلے ماہ ادریس میرے بھائی کی بھی شادی ہے، پچھلے پورے 6 ماہ سے بچت کر رہی ہوں اس کی شادی کے لیے، اور یہ کمبخت سلسلہ بھی ابھی ہی درمیان میں آنا تھا۔ ربیہ اپنی تیز طبیعت کی وجہ سے مجبور تھی کہ بھڑاس نکالے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ یہ سب تو ایک طرف رکھو، فی الحال مسئلہ تو یہ ہے کہ اماں جی اور آپا جی دونوں تیار ہیں زرینہ کو بھیجنے پر۔ نائلہ بیگم سلسلہ گفتگو وہیں لے آئیں جہاں سے شروع ہوا تھا۔ خیر یہ تو میں نہ ہونے دوں گی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے بھی، ہم ان کو سنبھالیں، کھانا بنائیں، صفائیاں کریں یا کپڑے دھوئیں، کچھ بھی ہو بھابھی، یہ کمبخت زرینہ لاکھ کام چور سہی لیکن لگی تو سارا دن رہتی ہے۔ ربیہ نے کچھ ہی دیر پہلے کے کہے ہوئے جملوں کی خود ہی تردید کر دی۔ ارے کام چور وہ نہیں، کام ہوتے ہی اس قدر زیادہ ہیں، اب خود ہی سوچو، اتنا بڑا گھر ہے جس کی اسے صفائی کرنا ہوتی ہے، اوپر سے ہم میں سے ہر کوئی اسے کوئی نہ کوئی فٹیگ اس دوران بھی ڈالے ہی رکھتا ہے، پھر برتن دھو دیتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، استری تک کر دیتی ہے، اور اوپر کے کام اور 7 بچوں کو سنبھالنا وہ الگ۔ اتنا کام تو کوئی 3000 لے کر بھی نہ کرے، وہ تو اس کی ماں نمک خوار ہے اس گھر کی کہ 1000 میں چھوڑا ہوا ہے لڑکی کو یہاں۔ نائلہ بیگم کو بھی ساری خوبیاں آج ہی یاد آئی تھی زرینہ کی۔ بہرحال ایک بات طے ہے کہ اگر اماں جی یا آپا جی میں سے کوئی بھی اس کو بھیجنے کی بات کرے سریا کے ہاں تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اور ویسے بھی اس کی نوبت کم ہی آئے گی کہ ہمیں بولنا پڑے، میں راشد سے خود ہی بات کر لوں گی، اماں جی اور آپا جی سے وہ خود ہی نمٹ لیں گے۔ ربیہ اماں جی کے کمرے کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں بھئی تمہاری چلتی ہے نا میاں کے آگے تو تم اتنے بڑے بڑے دعوے کر سکتی ہو۔ نائلہ ہنس کر بولی، کہاں گئی یہ کمبخت زرینہ کی بچی؟ آپا جی کی تیز غصیلی آواز پر دونوں دیورانی جٹھانی سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ روئی کانوں میں دے رکھی ہے تم دونوں نے؟ آپا جی برآمدے کا دروازہ کھول کر باہر آئیں۔ مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ ربیہ انجان بنتے ہوئے بولی، کہاں گئی وہ ہڈ حرام زرینہ؟ 1 گھنٹہ پہلے اسے بلا کر گئی ہوں کہ کپڑے میں نے نکال دیے ہیں، آ کر دھو دے۔ آپا جی کچن کے دروازے سے جھانک کر بولی، ابھی تو برتن بھی پڑے ہوئے ہیں دھونے والے۔ نائلہ بیگم نے بظاہر بڑے نارمل طریقے سے کہا، تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ تو اس گھر کی سگھڑ بہوؤں کا سلیقہ ہے، ہم لوگ ایک مدت سے دیکھ رہے ہیں کہ کھانا کھانے سے کچھ ہی دیر قبل ناشتے کے برتن دھلتے ہیں، پاؤ پاؤ بھر پانی ہر پلیٹ میں کھڑا ہوتا ہے تازہ تازہ برتن دھلنے کی وجہ سے۔ آپا جی نظر گھما کر دونوں کو دیکھ کر پھر زرینہ کو تلاش کرنے لگی۔ خیر اتنی غلط بیانی بھی اچھی نہیں ہوتی، ہم تو خود روزانہ پلیٹیں خشک کر کر کے ٹیبل پر رکھتے ہیں۔ ربیہ عین ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ایک تو تمہاری اطراحت جو ہم کی ہے نا وہ انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اتفاق اگر نیک نیتی سے کیا جائے نا تو برکت والا ہوتا ہے، اور جو محض جلانے کے لیے کیا جائے نا تو الٹا سزا ملتی ہے قدرت کی طرف سے۔ آپا جی کو ربیہ کا لفظ ہم کہنا سخت برا لگا، تو آپ مت جلا کریں نا آپا جی، اگر ہم آپ کو جلانے کے لیے ہی ایسا کرتی ہیں۔ ربیہ بھی اپنے نام کی تھی، خاموش رہنا اس کے بس میں بھی نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید گرما گرمی ہوتی اس موضوع پر، زرینہ ہاتھ میں دوپٹے کا بیگ پکڑے دوسرے میں بیلو کو اٹھائے گیٹ سے داخل ہوئی۔ جا کمبخت، میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ آپا جی نے آتے ہی سارا غصہ جوتا اٹھا کر زرینہ پر اتار ڈالا، اور زرینہ جو پہلو سے عاجز سارا راستہ منصوبے بناتی آئی تھی کہ جا کر بتاؤں گی کہ اس بچے نے کس قدر تنگ کیا سارا راستہ، ایک ہی جوتے میں سارا بھول بھال کر آپا جی کے آگے چل دی۔ ظلم ہے ویسے معصوم بچی پر۔ ربیہ سے پھر خاموش نہ رہا گیا، تو گود لے لے اس معصوم بچی کو۔
آپا جی جاتے جاتے مڑ آئیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں اس طرح کی ضرورت نہیں۔ ربیہ کا یہ طنز آپا جی کو سر سے پاؤں تک سلگا گیا، اور پھر شام تک گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ ربیہ نے آپا جی کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ خدا کے قہر کو مت پکارو، وہ دے کر زیادہ آزماتا ہے۔ اگر اس نے تم لوگوں کو اولاد دے دی ہے اور میری بیٹی کو بے اولاد کیا ہے تو یہ اس کی طرف سے ہے، اولاد کے پیدا کرنے میں تم لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ماں جی رو دیں یہ سب کہتے کہتے۔ ماں جی آپ بھی کمال کرتی ہیں، پہلے پوری بات تو سن لیں، کم آپا جی بھی نہیں ہیں۔ پہل انہوں نے کی ہے کہ زرینہ کو گود لے لو، ربیہ کو کہا انہوں نے۔ راشد جو آتے ہی تمام سٹوری بیوی کی زبانی سن چکے تھے، بطور وکیل بیوی کی وکالت کرنے لگے۔ تو ربیہ کو کیا ضرورت تھی اس کلموہی زرینہ کی اتنی حمایت کرنے کی؟ یعنی ایک کمزاد نوکرانی کی حیثیت میری بیٹی سے اونچی ہو گئی۔ اماں جی بھی تمام تفصیل سے آگاہ تھیں، اور وکالت ان کی بھی کسی طرح سے کم پائے کی نہ تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نوکرانی کی وجہ سے جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بڑے بھائی شاید اس فضول تکرار سے اکتا کر بولے، ارے وہ ایک معمولی نوکرانی نہیں، بڑی VIP شخصیت ہے اس گھر کی۔ آپا جی نے بھی گھنٹے بھر سے جو مظلومیت کی چادر اوڑھ رکھی تھی ایک جھٹکے سے اتار پھینکی۔ خیر نوکر بہرحال نوکر ہوتے ہیں، انہیں کبھی بھی اتنا سر چڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کمزاد جتنا دبا کر رکھے جائیں اتنے ہی قابو میں رہتے ہیں۔ شاہد بھائی نے اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ پیش کیا۔ یہ تو تم اپنی بیگم اور بھاوج کو سمجھاؤ۔ آپا جی تنزیہ راشد کو دیکھ کر بولی، جو بیوی کی حمایت میں اچھل اچھل کر بول رہا تھا۔ اگر عدالت کا وقت ختم ہو چکا ہو تو کچھ فکر کھانے پینے کی بھی کر لیں۔ سب سے چھوٹے ماجد بھی اماں جی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کہاں ہے وہ کالی کلوٹی زرینہ؟ کام چور بیٹھی ہوگی ٹی وی کے آگے، بلاؤ اس کو آ کر میرے ساتھ کھانا لگوائے۔ اب تو ویسے بھی اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے کہ اس کی وجہ سے میری بے عزتی کی گئی ہے۔ آپا جی روتی آنکھوں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، کس نے بے عزتی کی ہے آپا جی آپ کی؟ کسی نے نہیں کی۔ آپ بدگمان مت ہوا کریں، اور ربیہ تو آپ کی بے حد عزت کرتی ہے، ہمیشہ میرے سامنے بھی اتنی عزت سے آپ کا ذکر کرتی ہے۔ راشد اپنی جگہ سے اٹھ کر پیار سے بہن کے کندھے پکڑتے ہوئے دوبارہ بٹھا کر بولے، سب سمجھتی اور جانتی ہوں اس عزت کو، بچی نہیں ہوں، تم سب بہن بھائیوں سے بڑی ہوں۔ قدرت نے اس گھر لا بٹھایا، ورنہ بھابھیوں کے چہرے پھیلے نفرت کے سائے جو مجھے دیکھ کر بھرتے ہیں مجھ پر سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آپا جی ہچکیوں سے رونے لگی۔ بات اس نوکرانی کی ہو رہی تھی، اور آپ لوگ معاملہ کس طرف لے گئے ہیں؟ ابھی دیکھیں میں اس کی مرمت کرتا ہوں۔ وہ کون ہوتی ہے آپ کی بات نہ سننے والی؟ شاہد بھائی اٹھ کر زور زور سے زرینہ کو آوازیں دینے لگے۔ جی بڑے بھائی جی۔ وہ آواز سن کر تیزی سے اماں جی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ تم آپا جی کی بات کیوں نہیں سنتی ہو؟ تم کو پتہ ہے وہ کس قدر اہم ہے ہم سب کے لیے۔ آئندہ تم نے ان کی بات دھیان سے نہ سنی یا ان کا کہا ہوا کام نہ کیا تو دیکھنا کیا حشر کروں گا تمہارا۔ شاہد بھائی نے اس مختصری تقریر کے ساتھ ساتھ زرینہ کو ایک آدھ تھپڑ بھی رسید کر ڈالا، جس پر وہ ہکا بکا کمرے میں موجود افراد کو دیکھنے لگی، اور پھر احساس توہین سے اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ تو آپا جی کے دل کو بھی شاید کچھ ہونے لگا تھا، تبھی تو وہ اسے لیے کچن میں چلی آئیں۔ جانتی تھیں کہ بھائیوں نے اسے خوش کرنے کے لیے اور اپنی بیویوں کو سرخرو ثابت کرنے کے لیے یہ کارروائی کی ہے۔ ایسی بچی آپا جی بھی نہ تھیں کہ ان باتوں کو نہ سمجھتی ہوں۔ میں یہ کام چھوڑ دوں گی، برتن دھوتے ہوئے سوسوں کرتی زرینہ تیسری بار کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں چھوڑ دینا، ہمیں بھی کوئی ایسی محتاجی نہیں ہے تمہاری، پیسے دیتے ہیں تو کام کرواتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، رہنے کو کمرہ دیا ہوا ہے۔ آپا جی ایک تو بھابھیوں سے جلی ہوئی تھیں، دوسرا اس کا مسلسل رونا انہیں غصہ دلا رہا تھا۔ روزی دینے والا رب ہے جی، یہاں نہ صحیح کہیں اور صحیح، آپ بھی یہ سب اگر دیتی ہیں تو 4 نوکروں کا کام کرواتی ہیں۔ وہ بھی زرینہ تھی، کب چپ رہنا اس نے سیکھا تھا۔ جو میں کہتی ہوں کس مٹی سے بنی ہے تو، اور تیری یہ گھسبر کی زبان۔ آپا جی ماتھے پر ہاتھ مار کر ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھیں۔ ارے آپا جی آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں کھانا گرم کرنے کی؟ میری باری تھی، میں بس آنے والی تھی۔ اصل میں سونیا کا صبح ٹیسٹ ہے انگلش کا، میں اسے تیاری کرانے لگ گئی تھی۔ نائلہ بیگم کچن میں نمودار ہوئیں۔ کیوں ٹیوٹر نے آج چھٹی کی ہے کیا جو تم تیاری کروا رہی تھیں؟ آپا جی نائلہ بیگم کی طرف گھومی۔ توبہ کریں آپا جی، ٹیوٹر بھلا کیا پڑھاتے ہیں، ساری مغز ماری تو خود کرنا پڑتی ہے۔ نائلہ بیگم چولہے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، تو 2000 مفت کا وہ مہینے کا لے جاتا ہے، اور پھر بی تم خود میٹرک پاس ہو، کہاں انگلش میڈیم سکولز کے چاہے وہ 4 5ویں ہی کے بچے ہوں پڑھا سکتی ہو۔ آپا جی نے ایک کے بعد دوسرا طنز کیا۔ کیا کریں وہ بیچاری بھی، یہ دونوں بھابیاں بھی کم تنگ نہ کرتی تھیں انہیں، آخر کو وہ بھی بندہ بشر ہیں، غصہ انہیں بھی آتا ہے اور کسی نہ کسی پر تو اتارنا ہی ہے نا۔
تو یہاں پر کھڑی کیا کان بھر رہی ہے اپنے؟ چل دفع ہو۔ یہ برتن اٹھا کر ٹیبل پر لگا۔ باجی نائلہ صبح کی ساری ہمدردی بالائے طاق رکھتے ہوئے آپا جی کا غصہ زرینہ پر اتارنے لگی۔ اس کو کچھ مت کہو، پہلے ہی تمہارا میاں ایک تھپڑ رسید کر چکا ہے اسے۔ آخر نوکروں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں ہماری طرح، بس خدا نے انہیں غریب گھروں میں پیدا کیا اور ہمیں کھاتے پیتے گھروں میں، اور یہ فرق کتنی بڑی تفریق پیدا کر جاتا ہے دو انسانوں کے درمیان۔ اب کے آپا جی کی ہمدردیوں نے پینترا بدلا اور نائلہ بیگم حیران پریشان منہ بسورتی زرینہ کو اور آپا جی کو دیکھنے لگی۔ زرینہ، ایک کپ چائے میرے کمرے میں لے آؤ، کھانا نہیں کھانا میں نے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے سیڑھی پر کھڑے کھڑے ڈائننگ روم میں جھانکا۔ نہ تو کھانا کیوں نہیں کھائے گا؟ اماں جی تڑپ کر پیچھے دیکھنے لگیں۔ سر میں درد ہے، گولی لوں گا سر درد کی چائے کے ساتھ، آپ ایک کپ چائے بھجوا دیں۔ وہ بغیر مزید سوال و جواب میں پڑے دو دو سیڑھیاں پھلانگتا اوپر غائب ہو گیا۔ زرینہ، جلدی سے چائے بنا دے، بلکہ ایسا کر دودھ پتی بنا دے اور اوپر دے جا کر ماجد کو۔ اماں جی کی محبت کا یہ عالم تھا کہ بیٹھی بیٹھی کھانا بھی کھائے جا رہی تھیں اور بیٹے کے سر درد پر تڑپ بھی رہی تھیں۔ دے آئیں آپا جی آپ چھوٹے بھائی جی کو۔ زرینہ 5 منٹ میں دودھ پتی مگ میں ڈال کر لے آئی۔ کیوں، تیری مہندی اتر جائے گی جو خود دینے جائے گی؟ آپا جی بیزاری سے زرینہ اور پھر اس مگ کو دیکھ کر بولیں جس میں زرینہ دودھ پتی لے کر آئی تھی۔ وہ جی بلا وجہ ڈانٹتے رہتے ہیں۔ زرینہ بغیر آپا جی کی طرف دیکھے بولی، ہاں تو ہے ہی مظلوم مگر سردار، سارا گھر تجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اماں جی کو بھی یہ ہیل و حجت بالکل پسند نہ آئی۔ ناچار وہ چھوٹے بھائی جی ماجد کے کمرے میں اوپر چلی آئی۔ صبح کے وقت روزانہ ہی سب کو جلدی ہوتی تھی، سب سے زیادہ وقت اسے بڑی باجی ڈالتی تھیں۔ بچوں کو تیار کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ بڑا سفیان اگر کپڑے آرام سے پہن لیتا تو جوتے پہننے میں گھنٹہ لگاتا، جوتے اگر قسمت سے آرام سے پہن لیتا تو ناشتہ کرنے میں حجتیں کرتا۔ چھوٹی مائرہ کا رونا تھا، اوپر سے بڑی باجی کی ڈانٹ، بالکل ہی نکمی ہے تو زرینہ، اتنے چھوٹے بچے نہیں سنبھلتے تجھ سے۔ بڑی باجی کمرے میں آتے ہی شروع ہو جاتی، بچے اتنے چھوٹے ہیں، خدا جھوٹ نہ بلوائے 10-12 سال کا تو یہ سفیان ہے، اس کے جتنا میرا بھائی سبزی منڈی جاتا ہے مزدوری کرنے، اور مائرہ سال بھر ہی چھوٹی ہوگی اس سے، اور اس کے جتنے میری بہن نے پورا گھر سنبھال رکھا ہے۔ منہ پھٹ زرینہ پھٹ سے آگے سے بولی، اچھا تو اب میرے بچوں کا مقابلہ اپنے بہن بھائیوں سے کرے گی؟ انتہائی حقارت سے بڑی باجی اسے گھور کر بولی، ماما سے بدتمیزی کرتی ہے زرینہ کی بچی۔ سفیان نے اسی جوتے کی نوک اس کی ٹانگ میں چبوئی جو ابھی ابھی وہ اسے پہنا کر فارغ ہوئی تھی۔ بڑی باجی، آپ نے دیکھا کتنے زور سے مارا ہے اس نے مجھے۔ زرینہ ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اچھا مر نہیں جائے گی تو اتنی سی بات پر۔ بڑی باجی سنی انسنی کرتی بچوں کو اسکول بیگ پکڑانے لگی۔ اچھا تو مہارانی یہاں آرام فرما رہی ہیں، چلو چل کر راشد کے جوتے پالش کرو، کل بھی تم نے نہیں کیے، وہ مجھے ڈانٹتے رہے۔ چھوٹی باجی دروازے میں کھڑے کھڑے بولی، تو کل آپ نے مجھے کہا تھا جو میں نے پالش نہیں کیے، بغیر کہے کوئی کام کرتی ہوں تو آپ لوگ کہتی ہیں اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں، مردوں کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی ہے۔ زرینہ درد سے بے حال ہو رہی تھی کیونکہ سفیان نے خاصے زور سے جوتا مارا تھا، لیکن کیا کرتی، زبان کو روکنا بھی مشکل تھا۔ بس باتیں بنوا لو جتنی مرضی چاہے، اٹھ اب دفع بھی ہو۔ بڑی باجی چھوٹی باجی کو خوش کرنے کے لیے اسے مزید ڈانٹنے لگی۔ جوتے پالش کر کے پلٹی تو ساتھ میں چھوٹی باجی نے کپڑوں کا بڑا ڈھیر اس کے حوالے کر دیا کہ پہلے واشنگ مشین لگا کر یہ دھو لے، ناشتہ تو کر لینے دو غریب کو پہلے۔ آپا جی کی محبت ایسے موقعوں پر ہی جاگتی تھی۔ سارا دن کھاتی رہے گی، کھائے بغیر رہتی ہے یہ؟ چھوٹی باجی ہونٹ سکوڑ کر بولیں، کھائے بغیر تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ آپا جی طنزیہ مسکرائیں۔ اچھا تو ادھر ہی کھڑی ہے مکالمے بازی سنتے رہے گی، یہ نہیں کہ بغیر کہے بھی کبھی ہل لے۔ چھوٹی باجی کو آپا جی کا یہ جملہ قطعی پسند نہ آیا اور حسب سابق غصہ زرینہ پر اترنے لگا۔ کہنے کو چھوٹی باجی آپ لوگ 2 میاں بیوی اور 2 بچے ہیں، لیکن کپڑے آپ لوگ اس طرح دھلواتے ہیں جیسے 12 بندے ہوں آپ لوگ۔ زرینہ تھکاوٹ کے مارے بغیر بولے نہ رہ سکی۔ ہم دونوں میاں بیوی نفاست پسند ہیں اور ہمارے بچے بھی، گندگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے روزانہ تبدیل کرتے ہیں۔ باجی دھلے ہوئے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ویسے بھی مفت کی دھوبن ملی ہوتی ہے، نفاست پسند کیسے نہیں ہوں گے آپ لوگ؟ وہ بڑبڑائی، سارا دن کپڑوں پر لگا دیا ہے، کب باقی کام ہوں گے؟ چھوٹی باجی کے نکلتے ہی بڑی باجی نمودار ہوئیں۔ تو کیا کروں جی، پورا دھوبی گھاٹ کھلا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو ابھی تک چائے کا گھونٹ تک نہیں بھرا، صبح سے لگی ہوئی ہوں۔ زرینہ بیزاری سے بولی، اچھا ختم کرو ان کو اور کچن میں آ جاؤ، ایک تو اماں جی کو روزانہ پالک کا شوق ہوتا ہے، آ کے میرے ساتھ سبزی بنواؤ۔ بڑی باجی جاتے جاتے بولی، مجھے تو ابھی آپا جی آوازیں دے رہی ہیں کہ پہلے ان کے کمرے سے جالے اتاروں آ کر۔
زرینہ کپڑے پانی میں کھنگالتے ہوئے بولی۔ صفائی اتنی ضروری نہیں جتنا کھانا۔ بڑی باجی غصے سے پلٹی۔ زرینہ او زرینہ، چھوٹے بھائی جی کی پکار پر وہ خوفزدہ سی ہوئی۔ جی، پانی کی ٹونٹی بند کر کے وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرا کمرہ جانتی ہو کتنے دن سے صاف نہیں ہوا۔ جی آپ سارا وقت کمرے میں ہوتے ہیں، میں صفائی کیسے کروں؟ وہ نظریں نیچے کیے بولی۔ اچھا تو اب تمہارے لیے میں یہاں سے جاؤں؟ وہ باقاعدہ جرح کرنے لگے۔ میں نے یہ کب کہا ہے جی میں کر دوں گی صفائی؟ وہ جانے کیوں اتنا ڈرنے لگی تھی چھوٹے بھائی سے۔ فوراً آؤ کمرے میں اور صاف کرو، میرے دوست آنے والے ہیں۔ ہدایت دے کر بھائی جی بھی رخصت ہوئے۔ واہ اللہ میاں، غریب کی بھی کیا زندگی ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود جب بھی بولیں گے نکمی، کامچور، مفت کی روٹیاں توڑنے والی کم بخت ذلیل، اور آوازیں بھی سارا دن مجھی کو دیتے رہیں گے۔ آج سارے پودوں کی تفصیلی صفائی کرنی ہے، بہت گند پڑا ہے سارے گملوں میں، سوکھے پتے، تنکے، کیا کچھ علم غلم بھرا ہوا ہے، سن رہی ہے؟ قالین صاف کرتی زرینہ کے سر پر کھڑی اماں جی مسلسل ہدایات دے رہی تھیں۔ ماں جی کل کر لوں گی، آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ بغیر ان کی طرف دیکھے تھکاوٹ سے چور لہجے میں بولی۔ کیوں، آج کون سے پہاڑ توڑے ہیں تم نے؟ اماں جی کو انکار قطعی ناپسند تھا، اس لیے 2 قدم آگے بڑھائیں۔ یہ اٹیچی کیس اوپر سٹور میں رکھاؤ پہلے۔ آپا جی گرمیوں کے کپڑوں کا اٹیچی کیس اس کے پاس رکھتے ہوئے بولی۔ یہ صاف کر لوں پہلے؟ وہ بھاری بھرکم اٹیچی کیس کو دیکھ کر قدرے خوف زدہ سی ہوئی۔ ایک تو میں دیکھ رہی ہوں ان دنوں حد سے زیادہ کام چور ہوتی جا رہی ہو تم۔ آپا جی اسے زبردستی اٹیچی کیس پکڑاتے ہوئے بولی۔ ناچار وہ اٹیچی کیس تھامے سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن چوتھی ہی سیڑھی پر اس کی طاقت جواب دے گئی۔ اٹیچی کیس سمیت وہ لڑکتی نیچے آ گئی۔ کم بخت نیت ہی نہیں تھی اس کی، سارا اٹیچی کیس تباہ کر دیا میرا جہیز کا اٹیچی کیس تھا۔ وہ الٹ پلٹ کر اس اٹیچی کیس کو دیکھنے لگی۔ اس کو کیا ہوا؟ آپا جی جو زرینہ سے قطعی بے خبر اپنے اٹیچی کیس کی خبرگیری کر رہی تھیں، اماں جی نے ان کی توجہ اس طرف کی۔ مکر کر رہی ہے، مکار کہی کی۔ بے ہوش پڑی زرینہ کو نفرت سے دیکھ کر آپا جی گویا ہوئیں۔ خون بھی نکل رہا ہے اس کے ماتھے سے، اماں جی تشویش سے بولیں۔ خون کی آواز پر دونوں بھابیاں بھی کچن سے نکل آئیں اور آپا جی کے ہوش بھی قدرے ٹھکانے آئے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، سیڑھی کا کونا لگ گیا ہوگا، مستیاں بھی تو کم نہیں کرتی یہ لڑکی، آپا جی کھسیانی سی ہو کر بولیں۔ ہائے نہیں آپا جی، یہ تو سچ مچ بے ہوش ہے، پانی لاؤ ربیہ۔ نائلہ بیگم اس کو منہ سے بازوؤں سے ہلا ہلا کر دیکھنے لگی۔ ہائے غریب کی بچی ہے، محنت مزدوری کرنے نکلی ہے بیچاری، خدا خیر کرے۔ اب کہ چھوٹی باجی کی ہمدردانہ حس بڑی شدت سے بیدار ہوئی۔ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ چوتھی سیڑھی سے تو گری ہے۔ آپا جی کو یہ ہمدردی زہر لگ رہی تھی۔ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا آپا جی، کب کتنا نقصان ہو جائے۔ گرنے والے کئی منزلوں سے گر کر بھی بچ جاتے ہیں، اور جن کو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ 4 سیڑھیوں سے گر کر بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ بڑی باجی نے بھی لب کشائی کی۔ باتیں ہی بناتی رہو گی یا کچھ کرو گی بھی؟ اماں جی ہمیشہ کی طرح بیٹی کے خلاف فضا دیکھ کر بگڑنے لگیں۔ چھوٹی باجی پانی لا چکی تھیں لیکن زرینہ کو ہوش نہ آیا۔ میں کہتی ہوں ڈاکٹر کو بلاؤ یا اسے کہیں لے چلو۔ اب تو سب کے ہی ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ میں راشد کو فون کرتی ہوں۔ چھوٹی باجی فون کی طرف لپکی۔ ہائے خدا خیر کرے، اللہ اس کو زندگی دے، بہت خدمت گزار بچی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مدتوں سے نمک خوار ہیں یہ لوگ اس گھر کے، لیکن خدمت بھی جی جان سے کی ہے ان لوگوں نے ہماری۔ ہائے میں کیا جواب دوں گی اس کی ماں کو؟ اماں جی باقاعدہ رو رہی تھیں۔ اچھی بات ہے، ہم نے بھی اس کی قدر نہیں کی، کولہو کے بیل کی طرح لگائے رکھا، اوپر سے لعنت ملامت ہر وقت کی الگ ہے۔ بڑی باجی شرمندہ شرمندہ بولی۔ ہاں عمر کیا ہے بیچاری کی، اب تمہارے بچوں سے 4-5 سال بڑی ہوگی، لیکن دیکھو وہ لوگ کیسے اپنے بچپن کے نخرے اٹھوا رہے ہیں، اور یہ بیچاری بڑی عورتوں کی طرح کام کرتی ہے۔ آپا جی نے طنز کا موقع یہاں بھی نہ جانے دیا۔ ایک بار یہ ٹھیک ہو جائے میں اسے کبھی نہیں ڈانٹوں گی۔ چھوٹی باجی فون کر کے آ چکی تھیں۔ میں بھی آئندہ اسے کبھی برا بھلا نہ کہوں گی، غریب کی بچی ہے، جانے کب آہ لگ جائے۔ بڑی باجی کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ راشد بھائی کے آنے سے پہلے ہی صفدر بھائی گھر آ گئے تھے، لہٰذا آپا جی اور صفدر بھائی زرینہ کو گاڑی میں ڈال کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور پھر واپسی پر بڑی خاموشی سے زرینہ کی ماں کے پاس گاؤں چھوڑ آئے۔ میں کہتی ہوں کہاں ہے زرینہ، ہسپتال داخل کرائے کیا؟ آخر ہوا کیا تھا؟ حالانکہ میں سامنے تھی، معمولی سی اونچائی سے وہ گری تھی، اور پھر تم لوگوں نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تم بول کیوں نہیں رہے ہو؟ وہ بچ تو گئی ہے؟ اماں جی کو صفدر صاحب اور آپا جی کی خاموشی ہولائے دے رہی تھی۔ جی وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے بہت کمزور ہے، آرام کی ضرورت ہے،
اس لیے ہم اسے ان کے گاؤں چھوڑ آئے ہیں۔ صفدر بھائی نے دونوں ٹانگیں میز پر رکھتے ہوئے ٹیک صوفے سے لگا لی۔ ہیں، گاؤں چھوڑ آئے؟ پر کیوں؟ بڑی اور چھوٹی بابی دونوں ایک ساتھ بولیں۔ بتایا ہے نا، ڈاکٹر نے اسے آرام کو کہا ہے، اور یہاں وہ کیسے آرام کرتی؟ صفدر بھائی بغیر ان کی طرف دیکھے بولے۔ کتنے دن آرام کا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ بڑی باجی نے دوبارہ پوچھا۔ لمبے آرام کا کہا ہے، تم لوگ بھول جاؤ اسے اور دوبارہ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صفدر بھائی کو غصہ کم ہی آتا تھا، اور کبھی آتا تو وہ خاموش رہنا پسند کرتے تھے، اس لیے باقی سب کو بھی خاموش رہنے کو کہا کرتے۔ لگتا ہے بات کوئی سیریس ہے، قصور بھی تو ان کی بیوی کا ہے، بھلا اتنا بھاری صندوق اس بچی سے اٹھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پتہ کہیں کن پٹی پر ہی چوٹ آ گئی ہو۔ ہونے کا کوئی وقت مقرر تو نہیں، کب کیا ہو جائے کس کو کیا پتہ ہے۔ چھوٹی باجی نے کچن میں داخل ہوتے ہی اپنی رائے پیش کی۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اب اتنا سارا کام ہوگا کیسے؟ ہم دونوں کے اپنے بچے بھی ہیں، آخر ان کو بھی سنبھالنا ہے، اور پھر آپا جی، انہوں نے کام وام تو کیا کروانا ہے، بس کیڑے ہی نکالتی رہیں گی ہر کام میں۔ بڑی باجی جل کر بولی۔ میں تو کہتی ہوں چال نہ چل رہے ہوں، چوٹ ووٹ اتنی نہیں آئی ہوگی، آپا جی اپنی بہن کے پاس چھوڑ آئی ہوں گی۔ جانتی ہیں کہ ہم دونوں زرینہ کو وہاں بھیجنے پر راضی نہیں ہیں، تو اسی لیے بہانے سے وہاں چھوڑ آئی ہوں گی۔ چھوٹی باجی کچھ سوچتے ہوئے بڑی باجی کی طرف پلٹی۔ پتہ نہیں سچ کیا ہے، لیکن کیوں نہ ہم لوگ صبح گاؤں خود چلیں، غریب کی احوال پرسی بھی ہو جائے گی۔ بڑی باجی نیکی کے موڈ میں تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ورنہ اتنا بڑا گھر اتنے بکھیڑے میں تو ہرگز نہ کر سکوں گی۔ سچ کہوں ہم لوگ بے شک اسے ڈانٹتے رہتے ہیں ہر وقت، لیکن کام وہ بہت کرتی تھی۔ سارا دن وہ پھرکی کی طرح کبھی اس طرف آ رہی ہے تو کبھی اس طرف۔ برتن دھلواتے ہم اسے صفائی کے لیے بلا لیتے تھے، آدھی صفائی کے دوران کپڑے دھلوانے یا استری کروانے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے بچوں کے لیے ڈانٹ شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی آپا جی کا غصہ اس پر اتار دیتے ہیں۔ چھوٹی باجی کو بھی زرینہ کی خوبیاں اور اپنی زیادتیاں یاد آنے لگیں۔ بہرحال صبح چلیں گے۔ بڑی باجی کی ہاں میں ہاں ملاتے چھوٹی باجی بولی، اور یوں اگلے روز اماں جی اور آپا جی کو بتائے بغیر وہ دونوں ڈرائیور کو ساتھ لے کر گاؤں چلی آئیں، اور واپسی پر زرینہ کی چھوٹی بہن سکینہ ان کے ساتھ تھی۔ توبہ توبہ، کیسی بدذات نکلی زرینہ، اتنی سی عمر اور ایسے لچھن۔ خدا کا شکر ہے ہم تو بروقت بچ گئے، ورنہ یہ کالک ہمارے گھر پر لگ جاتی کہ ان کے گھر میں رہ رہی تھی، ان میں سے کسی نے اس کے ساتھ ایسا کچھ کر دیا ہے۔ بڑی باجی واپسی پر سکینہ کو برتن دھونے کا سمجھا کر ٹی وی لاؤنج میں آن بیٹھی۔ یہ کس کو لے آئیں تم دونوں، اور غائب کہاں ہوئی تھی تم بغیر بتائے؟ آپا جی نے دونوں بھابھیوں کو ٹی وی لاؤنج میں سر جوڑے بیٹھا دیکھا تو ادھر ہی آ گئیں۔ کچھ نہ پوچھیں آپا جی، قیامت کے آثار ہیں، توبہ استغفار، یہ پاکستان بھی یورپ بن گیا ہے، اب یہاں بھی 15 16 سال کی لڑکیاں شادی سے پہلے ہی امید سے ہونے لگیں گی۔ چھوٹی باجی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قدرے آہستہ آواز میں آپا جی کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ آپا جی قدرے بوکھلائیں۔ ہم زرینہ کی بات کر رہے ہیں آپا جی، کام چور ڈھیٹ، جیسی کام کاج میں تھی ویسے ہی کرتوت تھے، جانے کس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اصل میں ہم اس کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، اس کی ماں بیچاری رو رہی تھی، لیکن ایسے رونے سے کیا فائدہ، اچھی تربیت دیتی تو یہ حالات تو پیش نہ آتے۔ توبہ توبہ، اچھا ہوا آپ لوگ اسے گاؤں میں چھوڑ آئے۔ چھوٹی باجی اپنے بیانات بدلنے میں سیاست دانوں کو بھی مات دے رہی تھیں۔ اچھا چھوڑو اس موضوع کو، کیا فائدہ کسی کی جوان جہان بیٹی کو موضوع بنانے کا۔ آپا جی رنجیدہ سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ پر آپا جی ظلم ہے، ایسا اچھا ماحول دیا اس کو رہنے کو، اچھا کھانا پینا سکھ آرام، پھر بھی وہ ایسی نکلی۔ تبھی تو میں کہوں اسے ذرا دیر کو گھر سے باہر کسی کام کو بھیجتے تھے تو گھنٹہ گھنٹہ لگا کر آتی تھی، جانے کون عاشق رکھا ہوا تھا کمبخت نے۔ خیر دفع کریں اس بدذات کو اور اس کے کرتوت کو، اب میں اس کی چھوٹی بہن کو لے آئی ہوں، دیکھنا تو صحیح کیسے تیر کی طرح رکھوں گی سیدھا کر کے، کبھی ادھر ادھر جھانکنے نہ دوں گی۔ اس کی ماں تو نہیں مان رہی تھی، پر ہم نے بھی حوالے دیے کہ اتنے برسوں سے اس گھر کا نمک کھا رہے ہو تم لوگ، اتنا تو حق بنتا ہے ہمارا۔ بڑی باجی نے لمبی تفصیل سنائی۔ اس کا باپ بیمار ہے اور باقی کے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے، مجبور تو وہ لوگ بھی ہیں کام کے لیے لڑکی کو بھیجنے پر۔ چھوٹی باجی نے اضافہ کیا۔ ہاں مجبور ہی ہیں وہ لوگ، ایک لڑکی کی عزت گوا کر دوسری کو اسی گھر میں بھیج رہے ہیں اس پیٹ کی خاطر، ورنہ اچھی طرح وہ جانتی ہیں کہ زرینہ کا اس میں کوئی قصور نہیں، لیکن وہ اپنے چھوٹے بھائی کو یوں رسوا بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کو اس گھر کا ایک نام ہے، عزت ہے، اور ان کا چھوٹا بھائی اس خاندان کا چشم و چراغ، جس نے زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، اس گھر کا نام مزید روشن کرنا ہے۔ آپا جی نے کچھ نہ بولتے ہوئے آنکھیں موند کر صوفے سے ٹیک لگا لی۔